أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الانفال آیت نمبر 1۔ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين۔ ترجمہ۔ اے پیغمبر، لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ مال غنیمت کے بارے میں فیصلے کا اختیار اللہ اور رسول کو حاصل ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات درست کر لو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم واقعی مومن ہو۔ تفسیر۔ جنگ بدر کے موقع پر جب دشمن کو شکست ہو گئی تو صحابہ کرام 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ایک حصہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ کے ساتھ رہا، دوسرا حصہ دشمن کے تعاقب میں روانہ ہو گیا اور تیسرا حصہ دشمن کے چھوڑے ہوئے مال غنیمت کو جمع کرنے میں مشغول ہو گیا۔ یہ چونکہ پہلی جنگ تھی اور مال غنیمت کے بارے میں مفصل ہدایات نہیں آئی تھی، اس لیے تیسرے حصے نے یہ سمجھا کہ جو مال انہوں نے اکٹھا کیا ہے وہ انہی کا ہے، اور شاید زمانہ جاہلیت میں معمول ایسا ہی رہا ہوگا۔ لیکن جنگ ختم ہونے کے بعد پہلے 2 گروہوں کو یہ خیال ہوا کہ وہ بھی جنگ میں برابر کے شریک تھے، بلکہ مال غنیمت اکٹھا ہونے کے وقت زیادہ اہم خدمات انجام دے رہے تھے، اس لیے ان کو بھی اس مال میں حصے دار ہونا چاہیے۔ یہ ایک فطری تقاضا تھا جس کی بنا پر ان حضرات کے درمیان بحث کی بھی نوبت آئی۔ جب معاملہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو یہ آیات نازل ہوئیں جن میں بتا دیا گیا کہ مال غنیمت کے بارے میں فیصلے کا مکمل اختیار اللہ اور اس کے رسول کو ہے۔ چنانچہ بعد میں اسی سورت کی آیت نمبر 41 میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں مفصل احکام آ گئے۔ زیر نظر آیت نے ہدایت دی کہ اگر مسلمانوں کے درمیان کوئی رنجش ہوئی ہے تو اس وضاحت کے بعد اسے دور کر کے باہمی تعلقات درست کر لینے چاہیے۔ آیت نمبر 2۔ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ ترجمہ۔ مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور ترقی دیتی ہیں اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تفسیر۔ یعنی ہر ایسے موقع پر جب کہ کوئی حکم الہی آدمی کے سامنے آئے اور وہ اس کی تصدیق کر کے سر اطاعت جھکا دے، آدمی کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر اس موقع پر جب کہ کوئی چیز آدمی کی مرضی کے خلاف، اس کی رائے اور تصورات و نظریات کے خلاف، اس کی مانوس عادتوں کے خلاف، اس کے مفاد اور اس کی لذت و آسائش کے خلاف، اس کی محبتوں اور دوستیوں کے خلاف، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی ہدایت میں ملے اور آدمی اس کو مان کر فرمان خدا اور رسول کو بدلنے کے بجائے اپنے آپ کو بدل ڈالے اور اس کی قبولیت میں تکلیف انگیز کرے، تو اس سے آدمی کے ایمان کو بالیدگی نصیب ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اگر ایسا کرنے میں آدمی دریغ کرے تو اس کے ایمان کی جان نکلنی شروع ہو جاتی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ ایمان کوئی ساکن و جابت چیز نہیں ہے، اور تصدیق و عدم تصدیق کا بس ایک مرتبہ نہیں ہے کہ اگر آدمی نے نہ مانا تو وہ بس ایک ہی نہ ماننا رہا، اور اگر اس نے مان لیا تو وہ بھی بس ایک ہی مان لینا ہوا۔ نہیں، بلکہ تصدیق اور انکار دونوں میں انحطاط اور نشو و نما کی صلاحیت ہے۔ ہر انکار کی کیفیت گھٹ بھی سکتی ہے اور بڑھ بھی سکتی ہے، اور اسی طرح ہر اقرار و تصدیق میں ارتقاء بھی ہو سکتا ہے اور تنزل بھی۔ البتہ فقہی احکام کے اعتبار سے نظام تمدن میں حقوق اور حیثیات کا تعین جب کیا جائے گا تو تصدیق اور عدم تصدیق دونوں کے بس ایک ہی مرتبے کا اعتبار کیا جائے گا۔ اسلامی سوسائٹی میں تمام ماننے والوں کے آئینی حقوق و واجبات یکساں ہوں گے، خواہ ان کے درمیان ماننے کے مراتب میں کتنا ہی تفاوت ہو، اور سب نہ ماننے والے ایک ہی مرتبے میں ذمی یا حربی یا معاہد و مسالم قرار دیے جائیں گے، خواہ ان میں کفر کے اعتبار سے مراتب کا کتنا ہی فرق ہو۔ آیت نمبر 3۔ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ ترجمہ۔
جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے اس میں سے فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں۔ تفسیر الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم رکھتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ مراد ہے۔ آیت نمبر 4۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ ترجمہ، یہی لوگ ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے۔ تفسیر قصوروں سے درگزر ہے۔ قصور بڑے سے بڑے اور بہتر سے بہتر اہل ایمان سے بھی سرزد ہو سکتے ہیں اور ہوئے ہیں، اور جب تک انسان ہے یہ محال ہے کہ اس کا نامہ اعمال سراسر معیاری کارناموں ہی پر مشتمل ہو اور لغزش کوتاہی خامی سے بالکل خالی رہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے یہ بھی ایک بڑی رحمت ہے کہ جب انسان بندگی کی لازمی شرائط پوری کر دیتا ہے تو اللہ اس کی کوتاہیوں سے چشم پوشی فرماتا ہے اور اس کی خدمات جس صلے کے مستحق ہوتی ہیں اس سے کچھ زیادہ صلہ اپنے فضل سے عطا کرتا ہے۔ ورنہ اگر قاعدہ یہ مقرر کیا جاتا کہ ہر قصور کی سزا اور ہر خدمت کی جزا الگ الگ دی جائے تو کوئی بڑے سے بڑا صالح بھی سزا سے نہ بچ سکتا۔ آیت نمبر 5۔ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون۔ ترجمہ، مال غنیمت کی تقسیم کا یہ معاملہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے تمہارے رب نے تمہیں اپنے گھر سے حق کی خاطر نکالا، جبکہ مسلمانوں کے ایک گروہ کو یہ بات ناپسند تھی۔ تفسیر جن لوگوں نے مال غنیمت جمع کیا تھا ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ مال انہی کے پاس رہے، لیکن فیصلہ اس کے برعکس ہوا۔ اب ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ انسان کی ہر خواہش انجام کے اعتبار سے درست نہیں ہوتی۔ اس سے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جو واقعہ اس کی خواہش کے خلاف ہوا بہتری اسی میں تھی، اور ایسا ہی ہے جیسے ابو جہل سے جنگ کرنے کا معاملہ میں ہوا۔ مدینہ منورہ سے نکلتے وقت چونکہ صرف ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنا پیش نظر تھا اور کوئی باقاعدہ لشکر تیار نہیں کیا گیا تھا، اس لیے جب یہ بات سامنے آئی کہ ابو جہل ایک بڑا لشکر لے کر مقابلے پر آ گیا ہے تو بعض صحابہ کی خواہش یہ تھی کہ ابو جہل سے جنگ کرنے کی بجائے فی الحال واپس چلے جائیں، کیونکہ اس بے سر و سامانی کی حالت میں ایک مسلح افواج کا مقابلہ موت کے منہ میں جانے کے مترادف ہوگا۔ لیکن دوسرے صحابہ نے بڑی پرجوش تقریریں کی جن سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور جب آپ کی مرضی معلوم ہو گئی تو سب نے جنگ میں حصہ لینے کا فیصلہ کر لیا، اور بعد میں ثابت ہوا کہ مسلمانوں کا عظیم فائدہ اسی میں تھا کہ اس طرح کفر کی کمر توڑ دی گئی۔ آیت نمبر 6۔ يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون۔ ترجمہ، وہ تم سے حق کے معاملے میں اس کے واضح ہو جانے کے باوجود اس طرح بحث کر رہے تھے جیسے ان کو موت کی طرف ہکا کر لے جایا جا رہا ہو اور وہ اسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ تفسیر یعنی جس طرح اس وقت یہ لوگ خطرے کا سامنا کرنے سے گھبرا رہے تھے، حالانکہ حق کا مطالبہ اس وقت یہی تھا کہ خطرے کے منہ میں چلے جائیں، اسی طرح آج انہیں مال غنیمت ہاتھ سے چھوڑنا ناگوار ہو رہا ہے، حالانکہ حق کا مطالبہ یہی ہے کہ وہ اسے چھوڑیں اور حکم کا انتظار کریں۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ کی اطاعت کرو گے اور اپنے نفس کی خواہش کے بجائے رسول کا کہا مانو گے تو ویسا ہی اچھا نتیجہ دیکھو گے جیسا ابھی جنگ بدر کے موقع پر دیکھ چکے ہو کہ تمہیں لشکر قریش کے مقابلے پر جانا سخت ناگوار تھا اور اسے تم ہلاکت کا پیغام سمجھ رہے تھے، لیکن جب تم نے حکم خدا اور رسول کی تعمیل کی تو یہی خطرناک کام تمہارے لیے زندگی کا پیغام ثابت ہوا۔ قرآن کا یہ ارشاد ضمناً ان روایات کی بھی تردید کر رہا ہے جو جنگ بدر کے سلسلے میں عموماً کتب سیرت و مغازی میں نقل کی جاتی ہیں، یعنی یہ کہ ابتداً نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین قافلے کو لوٹنے کے لیے مدینے سے روانہ ہوئے تھے، پھر چند منزل آگے جا کر جب معلوم ہوا کہ قریش کا لشکر قافلے کی حفاظت کے لیے آ رہا ہے تب یہ مشورہ کیا گیا کہ قافلے پر حملہ کیا جائے یا لشکر کا مقابلہ۔ اس بیان کے برعکس قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تھے اسی وقت یہ امر حق آپ کے پیش نظر تھا کہ قریش کے لشکر سے فیصلہ کن مقابلہ کیا جائے، اور یہ مشاورت بھی اسی وقت ہوئی تھی
کہ قافلے اور لشکر میں سے کس کو حملے کے لیے منتخب کیا جائے، اور باوجود کہ مومنین پر یہ حقیقت واضح ہو چکی تھی کہ لشکر ہی سے نمٹنا ضروری ہے، پھر بھی ان میں سے ایک گروہ اس سے بچنے کے لیے حجت کرتا رہا، اور بالآخر جب آخری رائے یہ قرار پا گئی کہ لشکر ہی کی طرف چلنا چاہیے، تو یہ گروہ مدینے سے یہ خیال کرتا ہوا چلا کہ ہم سیدھے موت کے منہ میں ہانکے جا رہے ہیں۔